بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سماج اسپیشل. میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آج کے جو میرے مہمان ہیں ان سے ہم موجودہ جو ملکی سیاست ہے اس کے حوالے سے چند اہم خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ وہ پاور کوریڈورز میں ہمیشہ سے ان کی اپنی ایک امپورٹنس رہی ہے اور ان کے پاس بہت عموماً وہ خبر ہوتی ہے جو شاید زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم الضیاء کے سربراہ جناب اعجاز الحق صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. اور اسٹارٹ سر سب سے پہلے ہم اسی سے کریں گے کہ ایس سی او کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. ایس سی او کی میٹنگ یہاں ہونا ایک پاکستان کو نیا کہتے ہیں نا کہ وہ بریدنگ سپیس مل رہی ہے. کراچی کے اندر جو ہوا وہ آپ کے سامنے, اور اس سے پہلے بادشاہ ڈیم اور دیگر معاملات جو چائنیز کے خلاف یہاں پر ایک مہم چل رہی تھی. اور یہ مہم کیا ہے, مطلب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون یہ مہم چلا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ مہم چل رہی ہے. اس میں بیسیکلی جو پاکستان کے دشمن ہے وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط اور ایک ایسے امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے سیف نہیں ہے اور یہاں لوگ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ پالیٹکس اپارٹ جب ملک کی بات آ جائے, ملک کی بقا کے وجہ ہمیں کیا کون کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, آج کوئی بیٹھا کل کوئی اور بیٹھ جائے گا. پھر ابھی سر ریسنٹلی سعودی عرب کے ڈیلیگیشن نے کتنا پازیٹیو $2 بلین کا. میں ایک اور بات ہمیشہ کیا کرتا ہوں جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسی اسٹریٹجک اسپیس دی ہے ان دا سینس کہ جو ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے سر وہ ایسی ہے کہ پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. دنیا کو آپ کے ساتھ ضرورت چلنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کسی کی جنگ لڑی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جنگ لڑی اور ہمیں نیوکلیئر بنا دیا. یعنی افغانستان میں جب جہاد ہوا تو تبھی ہم نیوکلیئر بنے نا. اس وقت بھی وہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. نیا نیا مارشل لا لگا تھا, یہ سینکشنز لگاؤ, یہ کرو وہ کرو. 1977 میں 1979 آیا دسمبر اور پاکستان ہونے لگا ایسے ہی. اور اب تو ظاہر دنیا میں ایک اہمیت. اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کی اہمیت جو ہے نا وہ کم سے کم ویسٹ میں نہیں تو مسلم ممالک کے اندر ان کو ایک دفعہ پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا پاکستان کو ہم مضبوط کریں, سپورٹ کریں کہ نہ کریں. کیونکہ واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے. ہم نہیں کہتے کہ جی ہم نے کسی کو بم چلا دینا ہے, اور واحد ایسی فوج ہے ہماری جو کہ نہ صرف ہمیں سہارا دے سکتی ہے بلکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے. پاکستان صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے لیے ایک مضبوط ہوگا تو ان کا سہارا ہوگا. وہ ہمیں سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہاں پر آگے $2 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ ہمیں کریڈٹ پہ آئل دے رہے ہیں اور ہم جو ہے اندرونی طور پہ آپس میں ایک دوسرے سے دستک رفاں ہو رہے ہیں. اور پاکستان کو اس پہ اب باتیں, کیونکہ آپ عمران خان صاحب کو ظاہر جانتے بھی ہیں, آپ کا ان کے ساتھ اطاعت بھی رہا, اور آپ ہی کے ذریعے شاید جب ان پہ جس دن پہلی دفعہ وزیر آباد میں جب اٹیک ہوا تو آپ ہی کی کوآرڈینیشن سے شاید اس وقت یہ سے ملنے وہ آ رہے تھے اور ڈگی میں بیٹھ کے آ رہے تھے, یا کیا اس طرح کا معاملہ آ تو نہیں رہے تھے, مطلب کوئی طے میٹنگ طے ہو گئی تھی. یعنی عمران خان صاحب کی رضامندی سے ڈیفینیٹلی ہوئی تھی کہ میری ملاقات کروا. رضامندی کی نہیں ہوتی. دوسرا میں یو کے سے آیا تھا واپس, لنڈن سے آیا تھا واپس, اسی لیے آیا تھا. ٹھیک. لیکن ان کو پتہ نہیں وہ آخری مومنٹ وہ ڈگی والا خیال آ گیا. ٹھیک ہے کہ لوگ یہ تاثر نہ دیں کہ میں ڈگی میں بیٹھ کے جا, حالانکہ اس کا الٹ ہونا تھا, ایک اچھا امپریشن جانا تھا, ایک اچھا ماحول پیدا ہو جانا تھا. لیکن اس دن پھر حملہ ہو گیا تھا, 3 نومبر کی بات. پھر ظاہر وہ نہیں تو پھر ہم آگے وہ نہیں معاملہ نہیں کر سکے. تو خان صاحب نے دیکھیں, خان صاحب ایک تو مردم شناس نہیں ہے. ٹھیک. مردم شناس کا مطلب ہے کہ یو شوڈ بی, اگر آپ اتنے اچھے اسٹیٹس مین نہیں ہیں, نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ پتا ہے کہ میں نے کس بندے سے کہاں پر کیا کام لینا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب آپ ایسے لوگوں کو لگا رہے ہیں جو نہ آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنے محکمے چلا سکتے ہیں. تو اس سچویشن میں, اور ان کو جتنے حکمران میں نے دیکھے نا وہ کانوں کے کچے ہو جاتے ہیں. جو کانوں کا کچا ہو جائے نا, جو کہ جی اب یہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, آپ کو یہ کر دیں گے, آپ کو فلانا کر دیں گے, آپ تو جی اب بن رہے ہمالیہ بھی روئے گا آپ کے لیے, اور آپ بڑے مطلب کہ وہ کہتے ہیں جی اوکے قائد اعظم کا جلسہ بھی آپ سے چھوٹا جلسہ تھا نا. وہ پھر پوچھتا اچھا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ جب آئے تھے نا اس کے اندر وہاں پہ گڑبڑ. لیکن آپ پی ٹی آئی کو آپ لے لیں, ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک تعلق رہا, ہمارا اس میں کوئی آر نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ. آج بھی مطلب ایسی ہمدردی انڈر ڈاگ کے ساتھ ہوتی ہے, ہماری بھی ہے. ٹھیک. لیکن
غلطیاں دیکھیں نا اپنی کیا کی انہوں نے. غلطیاں کیا کی کہ پہلے اسمبلی توڑ دی, نیشنل اسمبلی توڑ دی, پھر پنجاب کی توڑ دی. بڑا میں نے سمجھایا اس وقت ٹھیک کہ پنجاب اسمبلی نہ توڑیں, اگر 1% بھی پی ڈی ایم کا تکا لگ گیا یہاں پہ تو پھر بڑا برا اثر کریں گے, اور وہی ہوا ایگزیکٹلی. اب بھی وہ غلطی کر رہے ہیں. ان کے پاس ایک جو ہوتا ہے اکثریت کے ساتھ صوبہ ہے پورا, وہ ہر دن اس صوبے سے لشکر کشی کر رہے ہوتے ہیں. آئینہ بنانا چاہیے تھا جس کی ریفلیکشن پورے پاکستان میں آتی. صحیح. اب آپ اسے ادھر مورچے لگا کے تو پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں, یعنی مرکز پہ حملہ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کو لوگ جا کے کہتے ہوں گے او جی ہون پریشر چڑھانا صحیح پہ زیادہ ہو گیا. لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے پبلک کے اندر آپ کا ایک غلط نیگیٹو. سر یہ ابھی جو اسلام آباد پنڈی کے جو حالات تھے, میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹر تھے, وہ بھی تنگ تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, آپ اپنی بات کریں, اسمبلی میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس حکومت, آپ وہاں فورمز پہ بات کریں, میڈیا پہ بات کریں. دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں ایک فورم میں آپ بیٹھے ہوئے اسپیشل کمیٹی میں, کل بھی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں آ رہے ہیں, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, مطلب بڑا اچھا ایکسچینج آف ویوز ہو رہے ہیں. صحیح. اور اے پی سی میں آپ انکار کر رہے ہیں جانے سے, اور وہ بھی فلسطین پہ, جس کے اوپر تو مطلب جس کے لیے جو مرضی آپ کا پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا. ایک بات میں مطلب پیغام ہی سمجھ لوں ٹھیک کہ اس وقت جتنی سپورٹ پی ٹی آئی کو مل رہی ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے خیبر پختونخوا کی. شیلٹر بھی مل رہا ہے ان کے لوگوں کو جو جا کے اپنی بیلیں کرواتے ہیں وہاں. ان کو سی ایم ہاؤس بھی ہے موجود, ان کے پاس گیسٹ ہاؤس بھی موجود ہے, ان کے پاس ایک پارلیمنٹ بھی موجود ہے. اگر انہوں نے یہ لشکر کشی کی اور اسی طرح یہ وزیر اعلیٰ اٹھ کر آتا رہا تو وہاں کی حکومت اگر ختم ہوگی تو پھر پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ چھپنا کہاں ہے, اور ذمہ دار بھی خود ہی ہوں گے ظاہر ہے. جیسے میں سمجھتا پنجاب ہوں میں کہ اس وقت ان کو ایک اسٹیٹس مین کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, جس سے کہ لوگ کہتے ہیں یار دیکھو ان سے بہتر ہے یہ, ملک کے مفاد کی خاطر اس وقت کی خاطر یہ بات کی ہے, اتنی مشکل کے اندر بھی بیٹھا ہوا, پھر بھی اس نے ملک کی بات یہ کہا. ٹھیک سر, آئینی ترمیم کا اب بڑا شور ہے, حکومت تقریباً یقین کے ساتھ ہے کہ اب ہم کر لیں گے. پہلے کی جو میرے پاس خبر ہے کہ شاید ناکامی اس لیے ہوئی آئینی ترمیم کو لے کے کہ محسن نقوی صاحب نے شاید ذمہ داری لی ہوئی تھی, اور وہ کوریڈورز پہ جو بھی ایفرٹس کر رہے تھے, بٹ وہ نہیں ہو پائی مینیج, اور گورنمنٹ سے بھی نہیں ہو پائی, جو بھی پولیٹیکل معاملہ ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ ہو رہی ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہو رہی ہے, تو کیسے ہو رہی ہے؟ کوئی ان کو میاں نواز شریف صاحب کے ایکٹیو ہونے سے یا پیپلز پارٹی کے ایکٹیو ہونے سے, کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ اصلاحات ہونی چاہیے. سب کو معلوم ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے. پنجاب کے اندر آپ نہ صرف کوالیفیکیشن دیکھیں بلکہ فٹنس بھی دیکھیں. ٹھیک, فٹنس ناٹ فزیکل فٹنس بٹ فٹنس ان دا سینس کہ بھائی از ہی کیپیبل, کیپیسٹی ہے, مینٹلی اس کا انٹلیکچوئل لیول, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں بھیج دیا, 2 کو بائی پاس کر کے چوتھے نمبر پہ بنا دیا اس کو, اور کس کی ریکمنڈیشن پہ؟ چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن. ٹھیک. اب جب یہاں کی باری آئی تو کہتے نہیں سانو کیوں چھیڑ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے, اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں. اگر ہمارا کام ہے لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا, تو انٹرپریٹیشن آپ کریں, لیکن لیجسلیشن آپ نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ ڈکٹیٹ کہ جی پارٹی بحال کر دوں گا, میں یہ بھی کر دوں گا, میں وہ بھی کر دوں گا, میں وہ بھی. دس از ناٹ یور جاب. ایسے ہے. آپ بتائیے آپ نے جو قانون بنایا ہے اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہے, یہ غلط ہے, چلو اس کو ٹھیک کرو. اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے متصادم ہے تو اس پہ آپ انٹرویو. اور یہ ساری چیزیں جو آپ کرنے کو جا رہے ہیں یہ 18ویں ترمیم میں موجود تھی. ٹھیک ہے نا. پھر زبردستی 19ویں ترمیم کروائی گئی جس کے اندر یہ ساری چیزیں نکلوائی گئی. اب ہم تو ایک چھوٹی جماعت ہے, حکومت بھی سمجھتی ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ, ٹھیک, ایک قسم کا. لیکن آپ کیا اپنا ووٹ تو دے ہی رہے ہیں ویسے, یا ابھی تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا؟ میں یہ بات کروں, ووٹ دینا نہ دینا, اگر ہمارے کل تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے نا. وہ مسودہ ہی شاید ابھی کہیں وہ آ رہے تھے, مطلب بریفنگ دے رہے تھے, آپس میں بات کر رہے تھے, جی پیپلز پارٹی JUIF بات کر رہی ہے, پھر دونوں مل کے جہاں پہ کامن انٹرسٹ ہوگا دونوں مسودوں میں وہ جا کے PTI سے بات کریں گے. تو ہم جیسے لوگوں تو وہ بتاؤ اوپر سے گزر رہا تھا سب کچھ. کل جا کے پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ دیا اور پھر حکومت نے اپنا مسودہ دیا, اور اچھے طریقے سے دیا, ان دا سینس کہ انہوں نے دونوں رکھے, ایک اپنی پرپوزلز رکھی اور ایک بار کے ساتھ جو ان کی ڈسکشنز ہوئی اس کو کمپیئر کیا, اور JUI نے بھی شاید اپنا ایک مسودہ دے دیا, JUI نے کل شام کو دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ترمیم تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں نمبر پورے ہو جائیں گے.
नंबर पर अगर फजल रहमान साहब मान गए फिर तो मसले कोई नहीं है। और पीटीआई की भी एक खबर है कि कुछ लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, कुछ को तो हर केपी में छुपाया हुआ है। अगर फजल रहमान साहब ना माने तो फिर पीटीआई के लोगों को मनाएंगे, ठीक, मिन्नत करेंगे या सही, जिस तरह से मनाएंगे तो सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं करेंगे, एक तासुर अच्छा नहीं जाएगा। ठीक, ठीक है ना, उसका एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा कि सही। भाई आप एक जमात है अपोजिशन की, आप उसके बंदे तोड़ के ला रहे हैं। उससे बेहतर है कि मौलाना साहब को चाहिए, और मौलाना साहब की बहुत सी चीजें मान ली गई। ठीक है, हर मीटिंग में मौलाना साहब ने कहा कि मैं आईनी इस्लाहत, आईनी अदालत के हक में हूँ, और अब जाकर वो कह जी कि नहीं मैं तो नहीं मानता, तो फिर इसका अच्छा भी तासुर नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है, और इसमें ज्यादा एक्टिव अगर हम हकायक को देखें ना, अपनी मतलब नजरियात को और अपनी सियासत को छोड़कर, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा किरदार अदा किया इसमें। जी, फ्रंट फुट पे आके इस मामले को ब्रीफ भी कर रही है। और इस बात को मैं नहीं मानता कि 8वीं तरमीम में उन्होंने डाला हुआ था। 8वीं तरमीम को तो 24 साल हो गए, और 8वीं तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में कहीं ये बात उन्होंने डाला होगा, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट ए पेपर व्हिच यू शुड बी प्राउड ऑफ। सही, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जिसमें लिखा हुआ था कि जी एस्टैब्लिशमेंट से हाथ नहीं मिलाना, सही, और हमने ये नहीं करना। तो उसकी अभी स्याही जो थी वो सूखी नहीं थी, तो ये जाकर अबू धाबी में मार्शल आर्ट मायदा हो गया था एनआरओ 2 शरीफ साहब के साथ बैठ के, जब वो वर्दी में प्रेसिडेंट थे तो उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे, और मतलब अपने दाव पे थे ना। मतलब उन्होंने देखा किया तो पीएमएलएन के साथ है, लेकिन फायदा खुद उठा लिया ऐसे ही। तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मैं कहता हूँ चलो आईनी इस्लाहत होनी चाहिए। अब वो इस चीज का सहारा ले रहे हैं जी, हमने तो उस वक्त कहा था और ये हमारे पार्टनर सब ने इस पर साइन किया, तो ठीक है हम कहते चले। तो उस पर पीपल्स पार्टी साहब डंके बजाने शुरू कर दिए जी कि वो जी हमारा तो हुआ ही गलत था, लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि हम लीगली इसको टच भी नहीं कर सकते। सही, देखिए ना, कानून क्या होता है? कानून ये होता है कि एक अदालत से हुआ, वहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजन हुआ, वो आगे गया, उस पर स्प्लिट डिसीजन हुआ, उस पर रिव्यू में गया, 100% डिसीजन हुआ, तो उसके बाद क्या हो गया? कानून में आप खोल तो नहीं सकते उसको। आपका तो एक अपना तजर्बा बहुत है, फिर हालात की, मौजूदा हालात की सिचुएशन को भी आप समझते हैं। क्या कहा फाइजा साहब नई आईनी अदालत में चीफ जस्टिस होंगे? तासुर ये दिया जा रहा है कि दिस इज फैज ईसा साहब को लगाने के लिए सब कुछ हो रहा है, और उनकी रिटायरमेंट से पहले ये सब कुछ 18 को या इस तरह से, या किसी को लगाने के लिए किया जा रहा है या किसी को हटाने के लिए किया जा रहा है, ये तो मतलब बाद में पता लगेगा। ठीक, लेकिन दिस शुड नॉट बी अ पर्सन स्पेसिफिक लॉ। ठीक है, लेकिन देयर आर गुड लॉज एंड देयर आर बैड लॉज। बैड लॉज भी पास होते हैं, डेफिनेटली बैड लॉज भी आप पास करते हैं, तो फिर आप एक गुड लॉ पास करें ना, डोंट मेक इट पर्सन स्पेसिफिक। और जब फैज ईसा साहब ने कह दिया कि मैं नहीं बनना चाहता, तो रिटायरमेंट के बाद उनको लगाने के बजाय आपको इतने रिटायर्ड जज मिल जाएंगे जो आपकी मर्जी के भी होंगे, आप उनको लगा भी सकते हैं। अगर उसके लिए कर रहे हैं ये एक शख्स के लिए, तो मैं समझता हूँ ये फिर इट विल बी अ बैड लॉ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बेशक उनको लगना चाहिए, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, बहुत सी चीजें मैं जिस पे तनकीद भी कर सकता हूँ उनपे, जो रेफरेंस उठा लिया था, तो उस पर पीपल्स पार्टी साहब डंके बजाने शुरू कर दिए जी कि वो जी हमारा तो हुआ ही गलत था, लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि हम लीगली इसको टच भी नहीं कर सकते। सही, देखिए ना, कानून क्या होता है? कानून ये होता है कि एक अदालत से हुआ, वहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजन हुआ, वो आगे गया, उस पर स्प्लिट डिसीजन हुआ, उस पर रिव्यू में गया, 100% डिसीजन हुआ, तो उसके बाद क्या हो गया? कानून में आप खोल तो नहीं सकते उसको। ठीक है सर, बिल्कुल। बस ये आईनी अदालतों का था। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से एक सवाल है, और इसका ताल्लुक आपके वालिद मोहतरम से भी है। आप उसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि खान साहब ने अर्ली रिटायरमेंट या रिटायरमेंट ले ली थी क्रिकेट से, और फिर जनरल साहब ने, आपके वालिद मोहतरम ने उनको दोबारा उस वक्त कहा कि आप क्रिकेट खेलें, और फिर बाद में ये 92 के वर्ल्ड कप में गए और जीते, और ये जो सारी चीज़ हुई, तो ये वाकया जस्ट मैं चाहूँगा कि एक ओवरऑल ऑडियंस के लिए कि वो क्या कहानी थी, अगर आप बताना पसंद करें। 1986 के बाद सबको ये बात मालूम है, अंदर की बात लोगों को मालूम नहीं है। तो खान साहब ने जज्बात में आके तो रिटायरमेंट तो ले ली थी, ठीक, और उसके बाद उनको ये कहा यार कि तो मैंने गलती हो गई है, रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए थी। तो उन दिनों में क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे ना, जनरल शाहिद अली अकबर थे, ठीक, उनकी इनके साथ अजीजदारी भी है, इमरान खान साहब के साथ, हाँ, उनकी अजीजदारी भी है, और मतलब उनकी रिस्पेक्ट भी बड़ी करते हैं। तो वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, तो उनके पास फिर वो खान साहब गए मिलने के लिए, और कह तो तुमने क्या हमाकत की है? तो कहते नहीं, वो हो गया, बस जो हो गया। और
لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے کھیلنا چاہیے. اس قسم کی کوئی بات ہوئی, انہوں نے مجھے خود یہ قصہ سنایا تھا. تو غازہ نے کہا میں تو کھیلوں گا دوبارہ, لیکن مجھے صدر پاکستان جو ہے نا وہ کہیں. تو جنرل زاہد نے پھر میرے والد سے بات کی ہنستے ہنستے, وہ مطلب اس وقت فوج میں بھی تھے وہ میرے خیال میں, اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی تھے. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کہہ رہا ہوں. عمران کو ہی یوز ٹو, مائی فادر یوز ٹو لائک, ٹھیک کہ 1981, 82, 83 میں جب میرے چھوٹے بھائی نے ایک پراؤڈ پاکستانی کے نام پہ تنظیم بنائی تھی, تو اس کا ایک اینول فنکشن ہوتا تھا جس میں انور مقصود صاحب کرتے تھے امپیئرنگ, اور ان کی ٹک ٹاک اگر آپ نے دیکھا تو انہوں نے ذکر بھی کیا اس کا کہ رات کو 3 بجے آگے مجھے بلا لیا اور پھر یہ کہا. اور خان صاحب اس کے 1-2 دفعہ چیف گیسٹ گئے, ٹھیک, اور میرے فادر بھی وہاں اس میں جنرل صاحب بھی گئے, ٹھیک, اور بہت مرتبہ ان کا مطلب خوشی سے منہ بھی چوما, اور مطلب پیار سے, مطلب کہ بچوں کی طرح جس طرح ہوتا ہے, ٹھیک. تو انہوں نے کہا اچھا چلو یار وہ کہہ رہے تو کر دیتے ہیں اس کے لیے, لیکن اس طرح نہیں. انہوں نے کہا کہ جتنے لیجنڈز ہیں نا ہمارے سب کو بلاؤ, اور سب کے لیے ایک گولڈ میڈل بلاؤ, ٹھیک. اور انہوں نے پھر کھانا کیا, جنرل صاحب نے انہوں نے کھانا کیا, پریزیڈنسی میں کھانا ہوا, اوکے. تو اس میں ظہیر باز پرانے جتنے تھے, مشتاق ہوگا, نہیں وہ جو بھی تھے اس وقت اویلیبل, ان کو بلا کے تو ایک مطلب ٹوکن آف اپریسیشن. تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا یار تم نے تو ابھی تو جوان آدمی, تو نے کھیلنا, تو ان کے ساتھ کس طرح یہ لے رہے ہیں, یو شوڈ کم بیک اینڈ پلے. تو خان صاحب کی بات پوری ہو گئی کہ صدر صاحب مجھے کیا, انہوں نے بھی اس طریقے سے کیا کہ جس سے کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے کہ کس طرح آگے کہ ایک ریکویسٹ پہ وہ واپس آ گئے کھیلنے کے لیے. اور پھر وہ خیر بعد میں کھیلے اور 92 جیتے, 92 کا ورلڈ کپ آیا, تو دیٹ واز دی مطلب ویری ٹوک آف. ایسے ہی ایسے. اور لیکن کریڈٹ اس میں بھی دیکھا جائے تو بڑے جنرل صاحب کا ہی تھا کہ انہوں نے ایک موقع دوبارہ ان کو دیا, ادروائز تو یہ جا چکے تھے. خان صاحب کا انجام اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے مفروضے, یہ ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں کہ یہ ملٹری کورٹ ہوگا, یہ ہمیں تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ جنرل فیض پہ کیا ایلیگیشنز ہیں, اس کا سامنے آئے گا, ان کا ٹرائل ہوگا, کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے, کورٹ مارشل ہوگا, ٹرائل ہوگا, ٹرائل کے اندر ان کا اپنا وکیل بھی موجود ہوگا. سر آخری سوال آپ سے کہ ابھی کیا کیسز, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے پوچھا تھا اور دوبارہ بھی, کہ اب آپ اینڈ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ جو کنفرنٹیشن ہے, جو لڑائی ہے, خان صاحب کی طرف سے زیادہ جذبات کا اظہار ہو رہا ہے, تو یہ معاملہ اب کیا پی ٹی آئی کو آئینی عدالتوں سے بھی اس لیے مسئلہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ بھی کل پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہی کہیں یوز ہوں گی, تو آپ اب موڈ کیا دیکھ رہے ہیں عدالتوں کا؟ تو چلیں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کس طرف جا رہی ہے, لیکن ملٹری کورٹس 9 مئی آرٹیکل 6 اس طرف چیزیں آپ کو, خان صاحب کا انجام اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے مفروضے, یہ ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں کہ یہ ملٹری کورٹ ہوگا, یہ ہمیں تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ جنرل فیض پہ کیا ایلیگیشنز ہیں, اس کا سامنے آئے گا, ان کا ٹرائل ہوگا, کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے, کورٹ مارشل ہوگا, ٹرائل ہوگا, ٹرائل کے اندر ان کا اپنا وکیل بھی موجود ہوگا. مطلب آرمی کورٹس میں جب کورٹ مارشل ہوتا ہے تو جو جن کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے ان کا وکیل بھی وہاں پر ہے. ہاں ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا. بٹ جنرل فیض کے بارے میں ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا کوئی وکیل ہی نہیں سامنے آ رہا, یا کچھ طرح کی بات ہو رہی ہے. وہ آئے یا نہ آئے گا تو بالکل سرکار دے دے گی وکیل تو ہوگا, مطلب بغیر ون سائڈڈ ٹرائل تو کبھی نہیں ہوتا فوج کے اندر, کورٹ مارشل میں بھی نہیں ہوتا. اوکے. یہ جو کورٹ بنتے ہیں بڑے بڑے, جیسے کہ کسی نے بغاوت کر دی, جو ٹریبونل تھا, اٹک ٹریبونل تھا, میرے فادر پریزائڈ کر رہے تھے ایز اے میجر جنرل, ٹھیک, اس میں اسم ظفر صاحب دوسری طرف سے تھے, اس میں بڑے بڑے وکیل تھے جو ان کی سپورٹ کر رہے تھے. اس میں نادر پرویز صاحب کا اور ان کا ساروں کا, یہ جنہوں نے بھٹو کا 71 پہ غصہ نکالنے کے لیے تو دے وانٹڈ ٹو کل ایوری باڈی اینڈ ٹیک اوور, یا جو بھی تھا ان کی صحیح. تو یہ کہنا کہ جی ملٹری ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا, میرے خیال میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جب کوئی چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اینڈ جو ہے نا وہ اسی طرح ہوگا جس طرح میں اور آپ بیٹھے, ٹیبل ٹاک ہوگی, آمنے سامنے بیٹھیں گے, بیٹھنا چاہیے. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ خان صاحب کو خود کرنا پڑے گا. میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے, کوئی اور نہیں. دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پھر آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں. نواز شریف 1999 میں ہوا مشرف صاحب کا, صحیح, بیچ میں کئی موقع آئے جس میں نواز شریف صاحب کو ایک موقع میرے ذریعے, ان دا سینس کہ میں نے مشرف صاحب سے جو پہلی میری میٹنگ ہوئی تھی, آئی واز دا سیکنڈ پولیٹیشین ٹو میٹ ہم آفٹر راجہ ظفر اللہ. اس وقت نواز شریف صاحب کا جب 1999 میں ہوا نا, تو میرا خیال ہے ان کی پوزیشن خان صاحب سے بھی بدتر, لیکن ایونچولی
میں جو میری میٹنگ ہوئی تھی مشرف سے، میں نے کہا تھا اسمبلیاں بحال کر، وہ مان گئے. اب آپ کہیں کس طرح مان گئے؟ مطلب میں نے اسے جب ریکویسٹ کی تو میں نے کہا کہ کم سے کم اخبار میں دینے، تو انہوں نے اجازت دی مجھے. پھر اگلے دن جنگ کی ہیڈ لائن لگی کہ اسمبلیاں ہی بحال ہو سکتی ہیں. وہ مان گئے. میں ان کے والد کو ملا، ان کو ملوں جا کے، لیکن آخری مومنٹ پہ ہی واز ناٹ ریڈی. سو اٹ ٹوک another 8 months almost before he decided. جس دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کافی ہو گئی ہے، پھر اپنے گھوڑے دوڑائے. تو ان کے ایک، کیونکہ نواز شریف صاحب کی ہسٹری از لانگ ہسٹری کمپیئر ٹو عمران خان. ان کے تعلقات پیدا ہو چکے تھے قطر کے ساتھ، ان کے ہو چکے تھے سعودی کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک بڑا چیف منسٹر سے ہی واز پرائم منسٹر. تو جس دن انہوں نے فیصلہ کیا تو 2 مہینے کے اندر اندر چیزیں سیدھی ہوئی. ہی واز گون. خان صاحب جس دن فیصلہ کریں گے نا، ہاں یار اب بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ تب پھر بات آگے چلنی شروع ہوگی. پھر کنکلوڈ ہو نہ ہو وہ اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. باہر جائیں یا ادھر ہی رہیں یا کیا، می ٹو ٹیک دا ڈیسیژن اور اینی بڈی ایلس. اور ان کی پارٹی میں کسی کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان سے جا کے بات کریں گے. تو مطلب وہ ہمارے یہاں پالیٹکس کے اندر، کیونکہ یہ بادشاہتے ہیں، فیفڈمز ہیں، جو بڑا پارٹی ہیڈ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں. تو وہ مطلب وہ کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگلا بات کرتا بھی نہیں ہے. میں کل کی پوزیشن بچانے کہہ رہا یار میری جگہ فلان لا دو، ایسا ہی ہے، تو میں جا کے کیوں کروں. وہ اندر بات اور کرتے ہیں، باہر آ کے بات اور کرتے ہیں. تو یہ مطلب معاملہ تھا. تو ان کو اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا، ان کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے کیا ہوگا ان کو کرنا. اور اچھے موقع ہیں، دیکھیں نا، یہ اسپیشل کمیٹی بہت اچھا، ایک اچھا موقع پلیٹ فارم ہے. پارلیمنٹ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اسپیکر ایک اچھا کین بی اے نیگوشیٹر، یو نو لائک جس طرح وہ حملہ ہوا پارلیمنٹ کے اوپر، اس کے بعد اسپیشل کمیٹی بنی، اسپیکر نے بڑا کردار ادا کیا. ان کی بندوں کی پروٹیکشن آرڈر جاری کروا، باہر نکالا، پروٹیکشن آرڈر دیے. تو ایک اچھا ماحول پیدا ہوا. ایسے ہی ہے سر. بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اعجاز الحق صاحب، سربراہ PML ضیاء، اور تفصیل سے ہم نے بات کی، کچھ تاریخی باتیں بھی کی، کچھ موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی اور آئینی ترمیم پہ بھی بات کی. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے. آپ سے اگلے مہمان اور اگلے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.